اسی لیے میرے آقا کے تمام صحابہ جنتی. بولے حضور کے، آواز سے بولیے، حضور کے تمام صحابہ جنتی. بعض لوگوں کے ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ جن کے بارے میں حضور نے جنت کی بشارت دی وہ جنتی ہیں، باقیوں کے لیے فیصلہ اللہ نے باقیوں کے لیے فیصلہ قرآن میں فرما دیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. اے محبوب آپ کے دست پر، آپ کے مبارک ہاتھوں پر جس نے آ کر ایمان قبول کر لیا، درجہ صحابیت اس کو نصیب ہو گیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا. کوئی بھی صحابی ہو، اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا. تو لہٰذا کوئی بھی صحابی، اچھا پھر کسی کو اعزاز یا عزت دینا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ان کا مقام زیادہ بلند ہے، ان کا مقام زیادہ بلند ہے. تو یہ درجات کی بلندی اپنے مقام پر رہتی ہے. جیسے ہم سب یہاں موجود ہیں، ہم میں سے کوئی تہجد گزار ہوگا، ہم میں سے کوئی روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، ہم میں سے کوئی روزانہ صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا. نفس ایمان میں میں اور آپ سب برابر ہیں. جب کہا جائے گا کون موجود ہے سارے کے سارے، بولیے سب مسلمان موجود ہیں. کون موجود ہے؟ ایمان والے موجود ہیں. یہ بات ہے، ایمان والے موجود ہیں. لیکن پھر ہم میں سے کوئی حافظ ہو، کوئی قاری ہو، کوئی عالم ہو، کوئی تہجد گزار ہو، عبادت گزار ہو، صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، تو جس کی جیسی کیفیت اللہ کی بارگاہ سے ویسا اس کا اجر. نفس ایمان میں برابر ہے، لیکن اعمال اور فضائل کے اعتبار سے ایک شخص دوسرے سے بلند بھی ہو سکتا ہے اور پست بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک الگ بات ہے. حضور کے سارے صحابہ جنتی، حضور کے سارے. آئیے اس سورت کو سورہ شفا کہا جاتا ہے، میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا. سورۃ الدعا کہا جاتا ہے. اس سورت کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے. کنز کہتے ہیں خزانے کو. فرمایا کہ پورے قرآن کا جو خزانہ ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے. اور اگر آپ اس کی آیات پر غور کیجیے گا تو اس ابتدائی جو 3 آیات ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ تمام آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہیں. اس کے بعد جو درمیان کی آیت ہے اس کا پہلا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. عبادت کس کی کرتے ہیں؟ بولیے اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے، کبھی کسی غیر کی عبادت نہیں کی جاتی. کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کو سجدہ کیا جائے، کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اپنی پیشانی کو جھکایا جائے. اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی، وہی رب، وہی ہمارا معبود، وہی ہمارا پروردگار، وہی اس لائق ہے کہ اسی کو سجدہ کیا جائے، اسی کی عبادت کی جائے. کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. کسی مخلوق میں، مخلوق تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہو ہی نہیں سکتا، روا ہی نہیں ہے یہ بالکل. اور پھر حقیقی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. مجھے بتائیے دعائیں کون قبول کرنے والا ہے؟ مشکلیں کون دور کرنے والا ہے؟ حاجتیں کون پوری کرنے والا ہے؟ بیماریوں سے شفا کون دینے والا ہے؟ اولاد کون عطا کرنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اور وہاں ہمیں شفا مل گئی تو کیا بندہ مشرک ہو جائے گا؟ بھئی میں نے گولی کھائی، میری طبیعت صحیح ہو گئی تو گولی نے شفا دی ہے؟ بولیے شفا کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی. میں نے گرمی لگی، میں نے جسم پہ پانی ڈالا، مجھے ٹھنڈک ملی تو کیا پانی نے ٹھنڈک دی ہے؟ مجھے ٹھنڈک اللہ نے عطا فرمائی ہے. میں نے یہ ٹھنڈا پانی میرے لیے تکلیف کا باعث بھی بن سکتا تھا. یاد رکھیے گا ہر شے کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ بولیے ہر اچھائی اور خوبی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی. اب دنیا یہ عالم اسباب ہے. ہم یہ کہتے ہیں بادل آئے اور بارش برس گئی، بادل آئے اور بارش برس گئی، لیکن بارش برسائی کس نے؟ بادلوں کو حکم کس نے دیا؟ لیکن ہم ظاہر سبب کی طرف نسبت کر دیتے ہیں. بھائی فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ شفا تو اللہ دینے والا ہے. لیکن کیا ہے، ہم عرفاً نسبت کر دیتے ہیں، مجازاً نسبت کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ سارا معاملہ ہے. اسی لیے ہمارے یہ اس غلط فہمی سے باہر نکل جانا چاہیے کہ بھئی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں نے مدد کی تو مشرک ہو گیا. کیوں؟ مدد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ بولیے اللہ کی ہے. تو یہ غلط تصور ذہنوں سے نکالیے. عالم اسباب میں جب دنیا موجود ہے اور ہم ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں تو ہمارا ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ بھی حقیقتاً اللہ ہی کی طرف سے مدد کرنا ہے.
ورنہ مطلب کس کی مجال ہے کوئی کس کو ایک قطرہ دے یا کوئی چیز دے سکے؟ تو درست عقیدے کے ساتھ اگر بندہ کہیں اگر کوئی سوال کرتا ہے کوئی بات کرتا ہے تو بالکل سارا معاملہ ہے۔ قرآن شفا ہے نا، بولیے قرآن شفا ہے نا، اس سے تو انکار نہیں ہے، قرآن شفا ہے نا۔ اور قرآن نے خود کا، ہم انشاءاللہ 15ویں پارے کی تلاوت جب کریں گے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ قرآن ہے جسے اللہ نے نازل فرمایا، اس میں ایمان والوں کے لیے شفا بھی رکھی اور رحمت بھی رکھی۔ مجھے بتائیے قرآن شفا ہے یا نہیں؟ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ یہ سورت جس کی ابھی ہم بات کریں، یہ سورت کون سی سورہ شفا ہے، سورۃ الفاتحہ سورہ شفا ہے۔ شفا لفظ درست نہیں ہے، شفا لفظ درست نہیں، شفا لفظ ہوتا ہے، ایسا کیا ہوتا ہے بولیے؟ تو یہ تو خدا نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام جو وہ شفا دیتا ہے، کیا مطلب ہے؟ کیا مشرک ہو گئے؟ نہیں، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، لیکن ہوا ہے، دوا ہے، کوئی ذریعہ سبب وہ ایسا بن جاتا ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا پیدا فرما دیتا ہے۔ یہی ہوا ہے پنجاب میں، اسلام آباد، لاہور میں چل رہی ہے، لوگ وہاں کووڈ کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی ہوا سندھ میں چل رہی ہے، بے احتیاط عروج پر ہے، پھر بھی اللہ نے بچایا ہوا ہے۔ یہ میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بات بولیے اللہ ہی کی عطا ہے، ورنہ ہمارے کوئی احتیاطی پہلو کے سارے معاملات، یہ تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے معاملہ، یہ اللہ ہی کی مہربانی۔ اور اللہ ہمیشہ اپنی مہربانی رکھے، اللہ ہمیشہ اپنی کرم نوازی رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ شفا کی ہوا چلاتا رہے تاکہ جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ دعا کیجیے کہ ہمارے عارف بھائی، ہمارے ٹرسٹی بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی صحت عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ یہ بہت ساری باتیں اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے بیان فرمائی گئی۔ اب ایک برکت آپ کو بتاؤں اس سورت کی، میں عام طور پہ ڈائریکٹ ترجمے پر آ جاتا ہوں، لیکن آج میرا دل ہے کہ اس سورت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس سورت کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، آپ کو دو نور جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں ان کی خوشخبری آپ کو دی جاتی ہے، اور یہ وہ نور ہیں کہ جو اللہ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے، فقط آپ کو عطا فرمائے، فقط آپ کو، اور کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دو نور کیا ہیں؟ فرمایا ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں۔ دو آیات کون سی ہیں؟ ایک آمن الرسول لا یکلف اللہ، یہ دو آیات ہیں، اور ایک سورہ فاتحہ ہے۔ میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، جو مستقل ہمارے سامعین ہیں وہ یقیناً اس بات سے آگاہ ہوں گے، لیکن جو اس طرح مجھے سن رہے ہیں انہیں بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور یہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے آج تلاوت کی کہ رمضان میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، یہ وہی میں نے اس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اب پورا قرآن جو ہے وہ حضرت جبریل بھی لے کر آئے، لیکن سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات براہ راست اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی، براہ راست۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ان دو آیات کی اپنے گھر میں تلاوت کرنے والا ہوگا، ویسے تو پوری سورہ بقرہ کے بارے میں بھی ہے، لیکن خاص ان دو آیات کی اپنے گھر میں صبح و شام تلاوت کرنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور اس کے گھر کو جنات سے، آسیب سے اور ہر طرح کے جادو سے محفوظ فرمائے گا۔ اور دو آیات یہ اللہ کے عرش کا خزانہ ہے۔ اب آپ خزانہ، ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے خزانہ مل جائے، یا اللہ کوئی چھپڑ پھاڑ کے خزانہ مجھے عطا فرما دے، کوئی سلسلہ بن جائے۔ یہ اللہ کے عرش کا خزانہ ہے، آپ اس کا ورد رکھیے، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ سارے کام غیب سے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ دونوں چیزیں، سورۃ الفاتحہ بھی اور سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات بھی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت اور انجیل میں ام القرآن کے مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ شعب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا سورہ فاتحہ میں اللہ نے ہر مرض کے لیے شفا رکھی ہے، ہر مرض کے لیے شفا۔ اس میں مضامین کیا کیا ہیں دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان و رحیم ہونے، مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر ہے،
قیامت کے دن اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا. دعا کے آداب بیان کیے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم عطا فرمائی گئی ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، تفسیر وضاحت کروں، اس کی ایک تو ترجمہ ہوتا ہے ایک وضاحت تفسیر کروں، تو فرماتے ہیں کہ میں اتنا لکھوں کہ 70 اونٹ اس کے بوجھ کو اٹھا کے تھک جائیں. یعنی اتنی کتابیں، مثال کے طور پہ ایک اونٹ اگر 500-400 کتابیں اس پر آ جائیں تو آپ دیکھیے 70 اونٹ بھر دیے جائیں، فرمایا سب کچھ ہو جائے گا، اس کی تفسیر ختم نہیں ہوگی. ایسی عالیشان سورہ مبارکہ ہے. آئیے برکت کے لیے دو چیزیں اور کرتے ہیں، اس میں بات سن لیتے ہیں. فقہ حوالے سے یاد رکھیے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے. امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، یعنی اب تنہا نماز پڑھنے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور امام کے پیچھے اگر ہے تو خاموش رہیں گے. امام کی تلاوت مقتدی کی قرات ہے، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. جب امام قرات کر رہا ہو تو مقتدی کو قرات بولیے، آواز سے بولیے، نہیں کرنی کسی بھی طرح سے. دوسری بات سمجھیے گا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. تو یہاں مراد یہی حدیث مبارکہ میں کہ کوئی شخص اگر منفرد اکیلے نماز پڑھنے والا ہے تو سورہ فاتحہ کی تلاوت وہ لازمی طور پر کرے گا، ٹھیک ہے نا، اکیلا نماز پڑھنے والا. لیکن امام کے پیچھے ہے تو قرآن نے کیا حکم دیا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو قاعدہ و اصول کیا سمجھ میں آ گیا کہ جب نماز پڑھی جا رہی ہو اور امام قرات کر رہا ہو تو مقتدی امام کے پیچھے قرات بولیے نہیں کرے گا، کیونکہ قرات الامام لہو قرات، جو امام کی قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے. اب اس پر کچھ لوگ آئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، آنے کے بعد بحث کرنے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مقتدی قرات ہی نہ کرے تو فائدہ کیا ہوا؟ گھر سے بندہ چل کر آیا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، خاموش، کیا فائدہ اس کے کھڑے ہونے کے؟ اس طرح سے جب یہ باتیں کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ آپ بہت سارے لوگ ہیں، آپ ایک کام کیجئے، ایک بندہ مختص کر دیجئے جو مجھ سے بات چیت کرے، میں اس سے بات کر لوں. توجہ رکھیے گا، بہت اہم بات ہے. میں اس سے بات کروں. انہوں نے ایک بندے کو آگے کر دیا، کہا جناب یہ ہے بندہ ہماری طرف سے نمائندہ. کہا کہ اس کا ہاں کرنا آپ کا ہاں کرنا، اس کا اقرار کرنا آپ کا اقرار کرنا ہوگا، اس کا انکار کرنا آپ کا انکار کرنا ہوگا. اگر یہ میری بات قبول کر لیں تو گویا کہ آپ سب نے قبول کر لی، اگر یہ میری بات رد کر دیں تو گویا کہ آپ سب نے اس بات کو رد کر دی. کہا جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے فرمایا مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ امام آپ سب کا نمائندہ ہے، امام آپ سب کا پیشوا ہے، امام آپ سب کا مقتدا ہے اور آپ سب اس کے مقتدی ہیں. جب امام قرات کر رہا ہو تو جو امام کی قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے، مقتدی کو قرات کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے. تو بعض اوقات دلائل قرآن حدیث سے نہیں بلکہ عقلی دلائل بھی دینے پڑتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے. نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، دعا یاد ہونی چاہیے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یہ دعا یاد ہونی چاہیے. اگر دعا یاد نہیں ہے نماز جنازہ کی تو فقہا نے لکھا ہے کہ کیونکہ یہ سورہ دعا بھی ہے، ابھی آپ کو بتایا نا میں نے یہ سورہ الفاتحہ کو سورۃ دعا بھی کہا جاتا ہے، بتایا میں نے آپ کو، اس میں دعا ہے موجود. تو کہا کہ اگر کسی کو جنازے کی دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ بھی پڑھی جا سکتی ہے نماز جنازہ میں. اور بھی کوئی قرآن دعا جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کوئی بھی قرآن دعا ہے، دعائے معصورہ، وہ نماز جنازہ میں پڑھی جا سکتی ہے. بس دو باتیں اور تاکہ بات ہم اپنے وقت کے پابند رہیں اور وقت پہ اپنی بات کو مکمل کریں.
یاد رکھیے گا قرآن پاک کی تلاوت کا جب بھی آغاز کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے. پہلے اعوذ باللہ، اس کے بعد بسم اللہ. نماز میں جب تلاوت شروع کریں تو بسم اللہ، اور جب سورت کا آغاز کریں تو بسم اللہ. اسی طریقے سے جو امام پوری تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں انہیں ایک مرتبہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. ان کے لیے ایک آواز سے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے تراویح کے اندر. اور کوئی بھی نیک کام کریں، جائز کام کریں، آغاز کس سے ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. کوئی بھی کام آپ چیز اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، لباس پہن رہے ہیں، جوتے وغیرہ پہن رہے ہیں، کوئی بھی آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی جائے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے گھر کے راشن میں برکت ختم ہو گئی. ہمیں یاد ہے ہم دیکھتے تھے بچپن میں ہماری والدہ یا بزرگ وہ کیا کرتی تھی، خواتین بسم اللہ پڑھ کے آٹا نکال رہی ہے، بسم اللہ پڑھ کے برتن رکھ رہی ہے، بسم اللہ پڑھ کے ہر چیز کو اٹھا رہی رکھ رہی ہے. آج بسم اللہ ختم ہو گئی. ہمیں یاد ہے گھر میں داخل ہوتے تھے بیٹا بسم اللہ اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے، خدا حافظ اللہ کے حوالے. اب ہم بائے بائے، ہائے ہائے، ٹاٹا اس پر آ گئے تو ہائے ہائے ہو رہی ہے. ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، اللہ کے نام کی برکت ختم ہو گئی ہے. تو گھر میں داخل ہو بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھ کے قدم داخل کریں، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی انشاءاللہ. آپ لباس پہن رہے ہیں بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھیے، تیل لگا رہے ہیں اور کوئی بھی مطلب نیک کام اہم کام سر انجام دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ ہم تو کچھ ایسے حکیموں کو بھی جانتے ہیں کہ وہ هو شافی اوپر لکھتے تھے اور بسم اللہ پڑھ کے آغاز کرتے تھے. کہتے تھے میری دوائی پہ اعتماد نہ کرنا، اس اللہ تعالیٰ کے شافی نام پر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ اعتماد کرو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا. ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے. تو یہ آج کا یہ پیغام لے کے جائیے کہ ہر نیک کام کا آغاز انشاءاللہ کیسے کریں گے؟ بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس کو کوئی چیز دے، کوئی چیز لے، کھانا کھائیں، پانی پئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. بس ایک حدیث آپ کو میں سنا دیتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے فضائل کیا ہیں. ہم کا میں نے ذکر کیا، آپ کو بسم اللہ کا ذکر کیا. آج تراویح ہم ادا کی، ہم نے کوشش کیجئے تراویح ادا کرنے کے بعد سجدہ شکر ادا کیجئے، یا زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق بخشی ورنہ میں تو اس قابل نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ کھائے تو اللہ کی حمد کرے اور کچھ پیے تب بھی اللہ کی حمد کرے. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، جتنی بھی دعائیں ہیں ان میں دو چیزیں آپ کو نظر آئے گی، الحمدللہ، الحمدللہ الذی اطعمنا، یا کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کے بعد الحمدللہ، لباس پہننے کے بعد الحمدللہ الذی کسانی. جتنی بھی دعائیں آپ کو ملیں میں الحمدللہ کا ذکر آئے گا. الحمدللہ کا کیا معنی ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. یعنی شکر ہم نہیں کہہ رہے، الحمدللہ کا معنی تو یہ ہے تمام تعریفیں کس کے لیے بولیے؟ اللہ کے لیے. گویا الحمدللہ کہہ کے اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ تیری حمد ہے کہ تو نے ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرمائی ہے. تو یہ حمد بھی ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر بھی ہو جاتا ہے. تو جب بھی کوئی نیک کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بولیے بسم اللہ سے آغاز اور اختتام پہ الحمدللہ کہہ لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل سے انشاءاللہ پھر ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے اور اپنے وقت میں رہتے ہوئے انشاءاللہ گفتگو مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، سب قدر لسانی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.